الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْکُرْ فَإِنَّمَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ۔ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ سورہ لقمان ہے جس کی آیت نمبر جو ہے وہ 12 سے لے کر 19 نمبر آیت تک آیات میں نے ابھی جو ہے وہ تلاوت کی ہیں۔ یہ درس ہمارا انشاءاللہ جو ہے وہ 2 حصوں کے اوپر مشتمل ہوگا۔ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آج ہم سمجھیں گے اور اگلی مرتبہ پھر دوسرا حصہ جو ہے اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ سمجھیں گے۔ یہ آیات جو اس وقت ہم نے پڑھی ہیں، جنہیں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سمجھنے لگے ہیں، تو ان آیات کے حوالے سے جو موضوع ہے آج ہمارا، موضوع یہ ہے کہ حکمت کا حاصل شکر خداوندی اور معروف کی ترقی اور منکرات کے خاتمے کے لیے
عزم مصمم یا عزیمت. یعنی اگر انسان کو حکمت نصیب ہو جائے، یہ بھی اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ حکمت کیا چیز ہوتی ہے. اگر کسی انسان کو یہ نعمت میسر آ جائے، حکمت جسے کہا گیا ہے، تو اس کا نتیجہ اس انسان کی شخصیت میں کیسے نکلتا ہے. تو اس کے دو نتائج جو ہیں ان کا ذکر قرآن حکیم کے اندر ہے. نمبر ایک، ایسا انسان جو ہے وہ اپنے محسن کا شکر گزار ہوگا، دوسرے الفاظ کے اندر ناشکرا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی سچائی ہے، جو بھی حق ہے، جو معروف ہے، اس کو ترقی ملنی چاہیے، اس کو رواج ملنا چاہیے، اور جو منکرات ہیں، جو برائی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. تو یہ حکمت وہ چیز ہے کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس میں یہ حوصلہ یا عزیمت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. وہ پھر آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جو ہم عام طور پر اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں آدمی وہ پہاڑ کے ساتھ متھا لگا لیتا ہے. تو ہوتا تو انسان ہی ہے، پھر بڑے بڑے پہاڑ، مصائب، پہاڑ تو وہ استعارہ ہے. یعنی بڑی بڑی رکاوٹیں جو ہیں نا وہ ان کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اور اپنے اس عزم سے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے وہ سنجیدہ ہوتا ہے، اس کے لیے سر دھڑ کی بازی جو ہے وہ لگانے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتا ہے. یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں چونکہ آغاز ہی کے اندر جو ہے وہ ایک شخصیت لقمان، ان کا جو ہے وہ نام آیا ہے، تو سورت کا نام بھی لقمان ہی ہے اور وہ شخصیت جو ہے ان کا نام بھی لقمان ہی ہے. تو بہرحال وہ لقمان کے نام پر ہی پھر سورت کا نام بھی جو ہے وہ لقمان جو ہے وہ آ گیا ہے. یہ لقمان جو ہیں یہ کون تھے، اور ان کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی وہ صلاحیت حقیقت میں کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ عرب کے اندر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے طور پر تشریف لائے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پیغمبر کے طور پر. اس کے درمیان میں جو ہے وہ کوئی پیغمبر نہیں آیا اس علاقے میں. البتہ بڑے بڑے حکیم انسان جو ہے وہ پیدا ہوئے اس علاقے کے اندر، دوسری دنیا کے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں بھی جو ہے وہ پیدا ہوئے. انہی میں سے جو ہے وہ ایک لقمان تھے. یہ لقمان ایسی شخصیت ہے کہ جن کو عرب کے اندر ایک
معتبر جو ہے وہ شخصیت مانا جاتا تھا. جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا غیر متنازع قسم کے لوگ، جن کا جو کسی برادری کی بیس پر نہیں، کسی رنگ نسل کی بیس پر نہیں. وہ ظاہر ہے اگر برادری ہے تو کسی برادری سے تو اس کا تعلق ہوگا، لیکن وہ سب برادری والے اس کے ساتھ اسی طرح کی محبت کرنے والے، اسی طرح اس کو احترام دینے والے، عزت دینے والے. تو وہ بغیر جو ہے وہ کہ یہ اس بات کے کہ یہ کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، عربوں کے اندر اسے بڑی عزت حاصل تھی، بڑا مقام حاصل تھا. اس کی باتیں جو ہے نا ان کو لوگ دلیل کے طور پر جو ہے وہ کوٹ کرتے تھے. جس طرح بعض اوقات ہم کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوں تو وہاں کسی کوئی گفتگو چل رہی ہو تو پھر بعض اوقات دلیل کے طور پر جو ہے وہ کسی ایسے آدمی کا قول یا اس کا عمل جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے سامنے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں وہ اسے مان لے گا، وہ اس کا احترام کرنے والا ہے. تو عرب کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں تھیں کہ اگر کوئی لوگ جو ہے وہ کہیں کوئی بحث چھڑ گئی ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، تو اس میں جیسے آج یہ تو خیر پیغمبر کی بات ہے نا کہ کوئی بحث چھڑ جائے ہمارے درمیان تو ہم کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا. تو وہ رسول تو نہیں تھا، نبی نہیں تھا، لقمان جو تھا. البتہ اس طرح اس کی بات کو پیش کیا جاتا تھا، وہ اپنے اختلافات میں بطور دلیل جو ہے وہ اس طرح پیش کرتے تھے کہ لقمان نے یہ کہا تھا، لقمان کی یہ تعلیمات تھی، یا لقمان کی یہ رائے تھی. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پیش کی جاتی تھی. بہرحال یہ بات کہ لقمان جو ہیں وہ پیغمبر نہیں تھے اور نہ کسی پیغمبر کے امتی تھے، کیونکہ ان کی تعلیمات میں پیغمبر کا ذکر ہی نہیں ہے. ایمان بالرسالت کا تذکرہ ان کی تعلیمات کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے. ظاہر ہے اگر وہ خود پیغمبر ہوتے تو پھر بھی ذکر ہوتا، اگر کسی پیغمبر کے امتی ہوتے تو پھر بھی ذکر ہوتا. اور ظاہر بات ہے کہ عرصہ تک تو اس علاقے میں کوئی پیغمبر آیا نہیں، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی یہ اتفاق ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے. تو البتہ ایک صحابی ہیں اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے ایک بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں. وہ ایمان لے آئے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور بڑی جنگوں میں بڑے سپہ سالار جو ہے وہ کے طور پر انہوں نے بڑی جنگوں میں حصہ لیا. تو بہرحال ان کی اکیلے کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھا، لیکن بہرحال اجماع یہی ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے. اچھا، جب وہ پیغمبر نہیں تھے تو اب ان کی باتیں جو ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کی باتیں پیغمبروں جیسی ہیں نا، اسی وجہ سے تو یہ بات ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا تھے، کس بیس پر وہ ایسی باتیں جو انہوں نے کہی ہیں، یہ اس کی کیا بنیاد ہے. تو ایک صلاحیت ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر حکمت کہتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس قرآن میں ہم نے صرف احکامات نازل نہیں کیے بلکہ حکمت بھی نازل کی ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب بھی نازل کی، یعنی احکام بھی
نازل کیا اور حکمت بھی نازل کیا، اور زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ حکمت کا ہے، احکامات تو تھوڑے سے ہی ہیں۔ بہرحال حکمت کے حوالے سے ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر فرما دیتا ہے، اور جس کو حکمت عطا فرما دی گئی اس کو خیر کثیر عطا فرما دیا گیا۔ تو اب یہ حکمت کو ہم سمجھنے لگے کہ یہ حکمت کیا چیز ہے۔ ویسے ہمارے تو وہ حکمت حکیم یہ جو دعائیاں وغیرہ دیتے ہیں ان کو ہی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ عام طور پر تو کوئی حکیم کی بات آ جائے، حالانکہ قرآن کریم جو ہے اس کو قرآن حکیم بھی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حکمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحیم، کریم، حکیم، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کوئی پوڑیاں بیچتا ہے، کوئی گولیاں بیچتا ہے، یا کوئی جس طرح ایک تصور ہے ڈاکٹر کا، اس طرح نہیں ہے۔ وہ اصل کے اندر حکمت کا جو لفظ ہے نا، حکمت کہتے ہیں سمجھ کو، دانائی کو۔ ویسے ترجمہ جب اب ہم کرتے ہیں تو وہ مطلب جو ہے وہ حکمت کا ترجمہ اب کرتے ہیں سمجھ، لیکن سمجھ نہیں ہے وہ، حکمت ہی ہے۔ اب آپ کو جیسے آپ کہیں کہ قرآن کا آپ کیا ترجمہ کریں گے آپ، تو اس طرح حکمت خود ایک جو ہے نا وہ اصطلاح ہے جو بہرحال وہ دانائی یا سمجھ ہم کر دیتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو لیکن جو ہے نا وہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ دیکھیں جس کو ہم سمجھ کہتے ہیں نا، یہ سمجھ کا یا سمجھداری جو ہے اس کا تعلق ہے عقل کے ساتھ، اور عقل جو ہے وہ ہر آدمی کے پاس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کوئی پاگل ہو گیا، کوئی کسی کو کوئی اب نارمل ہو گیا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن روٹین کے اندر جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ عقل بھی دیتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ عقل جو ہے وہ سب کے پاس ہوتی ہے، عقل تھوڑی بہت سب کے پاس ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں فطرت۔ یہ جو سمجھداری ہے نا، بالعموم سمجھداری ہم کہتے ہیں، یہ سمجھداری کا تعلق جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہے، صرف عقل کے ساتھ ہے۔ اور دنیا کے اندر بڑے بڑے سمجھدار پیدا ہوئے، ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط، اس طرح بڑی بڑی دنیا سمجھدار سیانے ہیں، جس کو ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں سیانہ پن۔ تو اس طرح بڑے لوگ جو ہے وہ پیدا ہوئے، لیکن وہ حکیم نہیں تھے۔ حکیم حقیقت میں جو ہے نا وہ انسان ہوتا ہے جس کو یہ دو چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ نمبر ایک فطرت کی سلامتی، نمبر دو سمجھ، عقل کہہ لیں یا سمجھ کہہ لیں۔ تو یہ فطرت جو ہے نا، اس کو ہم سمجھ لیں کہ فطرت کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ، کوئی چیز بھی جب اللہ تعالیٰ نے بنائی یا بنائے گا یا بناتا ہے تو کچھ اصول اس کے اندر ہی رکھ دیتا ہے۔ وہ اصول انسان کے حوالے سے کیا ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں اچھائی برائی جو ہے اس کی تمیز ہے۔ جو فرمایا نا اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے وہ شکر گزاری کا رستہ اختیار کرے، ہم نے دکھا دیے۔ یہ پیدائشی طور پر دیکھیں، اب کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب بچہ پیدا ہوتا ہے،
भूख कहाँ महसूस करता है, ये उसको चले तजर्बे से तो पता चल जाता है ना, लेकिन पहली दफ़ा उसे कैसे पता है कि मैं मुंह के ज़रिए खाऊंगा तो वो मेरे पेट में चला जाएगा। अच्छा, ये भी आप समझ लें कि माँ के पेट में वो मुंह के ज़रिए नहीं खाता, यानी उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो मुंह का नहीं है, वो माँ के पेट में नाफ के ज़रिए खाता है, उसे ग़िज़ा नाफ के ज़रिए मिलती है। ये अगर वो पेट में ऐसे खाए तो फिर तो उसका एक्सपीरियंस हो गया ना। तो ये जब बाहर आता है तो आप जब भी आप देखेंगे तो वो भूख की वजह से मुंह को जो है वो खोलेगा या मुंह में कोई चीज़ जो है वो डालने की कोशिश करेगा। अब इसको ये उसने किस से सीखा है, किसी स्कूल से, किसी मदरसे से, माँ भी नहीं सिखा सकती, ठीक है ना। असल के अंदर इसको कहते हैं फितरत। मैं इसको और आसान कर दूं, देखें एक ज़मीन है ना, उस ज़मीन पर हम जो है वो एक पौधा काश्त करते हैं और वो पौधा जब उगता है तो वो सीधा जाता है, सीधा जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं दरख्त है। उसी ज़मीन में उसी पानी और उसी खुराक के साथ एक बीज हम लगाते हैं और वो उगने के बाद फैलना शुरू कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेल है, यानी दरख्त और बेल। अब ये जो बेल है ये क्यों सीधी दरख्त की तरह नहीं जाती, इसकी फितरत ऐसी ही बनाई है, ये सीधा नहीं जाएगी। अच्छा, दरख्त सीधा क्यों जाता है, वो बेल की तरह ऐसे क्यों नहीं फैलता, ये उसकी फितरत है। अब ये उसकी तख्लीक के अंदर जो है वो रख दी गई है, ठीक है ना। जिस तरह मैंने बताया ना कि अच्छाई बुराई की तमीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रख दी है। सूरह शम्स के अंदर भी फरमाया, वशम्स वद्दुहाहा वलकमर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाए वमा बनाहा वल अर्द वमा तहाहा वन्नफ्सिम वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा कद अफ़लहा मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। अब इसका तर्जुमा नहीं मैं करता, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह कहता है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। किसी पैगंबर ने तो बाद में आना है ना, पैगंबर की तालीम का तो उसको बाद में पता चलना है, कुरान उसने बाद में पढ़ना है। अल्लाह पहले कहता है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा कद अफ़लहा मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। तो ये उसके अंदर जो है वो उसी तरह रख दी जैसे वो पौधे के अंदर जो है वो रख दी, एक बेल है एक दरख्त है। अच्छा, अब आप एक सवाल आपके जहन में आएगा कि फिर जो है वो जब फितरत है तो आदमी फितरत के ख़िलाफ़ क्यों चलता है, ये भी मसला है ना कि भाई जब एक चीज़ मेरी फितरत है, मुझे अच्छाई बुराई की शनाख्त है, फिर मैं बुरा काम क्यों करता हूँ, जब कोई बुरा काम क्यों करता है। देखें एक हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा जो पैदा होता है ना वो फितरत पर पैदा होता है, फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फ़ाबवैहि युवहिदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसके वालिदैन हैं कि ये उसे यहूदी बना देते हैं, मजूसी बनाते हैं। वो माहौल जो है ना वो उसकी वजह से जो है वो उसकी फितरत जो है वो मुतासर होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप देखा होगा कि देखें अभी मैंने बताया दरख्त की फितरत क्या है, सीधा ऊपर को उठना आसमान की तरफ। अगर उसके ऊपर कोई रुकावट आ जाए
آپ نے ایسا درخت دیکھا ہوگا کہ جس کے اوپر کوئی رکاوٹ، بعض اوقات کوئی اور بھاری درخت کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک درخت اگ گیا، اب جب تک وہ دور ہے اس وقت تک وہ اپنی فطرت کے مطابق سیدھا جاتا ہے، اب جب وہ اوپر آ گیا پھر کیا کرتا ہے؟ سائیڈ کو نکلتا ہے۔ تو یہ سائیڈ تو نکلنا تو اس کی فطرت نہیں ہے، لیکن یہ فطرت کیوں اس کی بدل گئی؟ اس کی وجہ سے متاثر ہو گئی، وہ جو اوپر رکاوٹ آ گئی نا اس کی وجہ سے متاثر ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی بیل ہے، وہ اپنی فطرت کے مطابق ادھر ادھر پھیلتی چلی جائے گی، لیکن پاس کوئی چیز ایسی آ گئی، کوئی دیوار آ گئی، کوئی درخت آ گیا تو وہ اس پر چڑھنے لگ گئی۔ تو ایسا آپ نے دیکھا نہیں؟ کوئی انگور کی بیل، کدو کی بیل، وہ اس طرح چڑھ جاتی ہے، حالانکہ یہ تو اس کی فطرت نہیں ہے، لیکن وہ پھر اوپر جو ہے وہ جاتی ہے۔ تو یہ بیل کی فطرت جو ہے وہ کیوں خراب ہوئی، یا فطرت جو ہے اس کے اوپر کیا چیز اثر انداز ہوئی کہ وہ فطرت کے خلاف چلی؟ وہ درخت، وہ دیوار، اس کی وجہ سے اس کی فطرت جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ اسی طرح انسانوں کی فطرت جو ہے وہ بھی متاثر جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب تقریباً انسان جو ہے نا ان کی فطرت کسی نہ کسی درجے میں تو متاثر ہوتی ہے نا ماحول میں۔ البتہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی خوش قسمت وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، ابھی وہ درخت کے اوپر چڑھی ہوئی جو بیل ہے، اس درخت کو نکال دیں، کاٹ دیں، تو اب بیل کے اپنی فطرت کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی جس چیز پر وہ چڑھی ہوئی ہے نا اس کو آپ نکال دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنی فطرت پر آ جائے گی۔ اسی طریقے سے وہ درخت جو جا رہا تھا اوپر، پھر اوپر بھاری درخت آ گیا، اس کی وجہ سے وہ فطرت کے خلاف جو ہے وہ جانے لگا، تو اوپر سے اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ فطرت کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا، وہیں سے فطرت کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ انسان کی فطرت جو ہے، اس کو جو چیز متاثر کر رہی ہے نا، اگر اس کو کسی طریقے سے ہٹا دیا جائے تو جو ہے نا وہ انسان پھر سیدھا ہو جائے گا، اپنی فطرت کے مطابق چلنا شروع کر دے گا۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ جو ہے نا وہ یکسو ہو کر جو ہے وہ دین کی طرف کر لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، دیکھو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو ہے نا اس کو جو ہے وہ تبدیل نہ کرو۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی قائم رہنے والا دین ہے، اصل دین یہی ہے کہ تم فطرت کے مطابق چلو بس۔ لیکن اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ان کو فطرت کے مطابق چلنے میں دشواری کیوں نظر محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کی فطرت جو ہے نا وہ قائم نہیں رہی، وہ فطرت جو ہے وہ متاثر ہو گئی ہے، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ اچھا اللہ کے پیغمبر جو تعلیمات لے کر آئے وہ کیا تھے؟ وہ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ، صفائی ستھرائی، وہ گند جڑا آ گیا نا انہوں صاف کر دے تے فطرت دے مطابق چلنا شروع کر دے۔ اور یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ قرآن کی ہیں یا مطلب یا قرآن و سنت کی جو بھی تعلیمات ہیں، اخلاقی تعلیمات دیکھیں نا، آپ نماز روزوں کو چھوڑیں، یہ جو اخلاقی تعلیمات ہے یہ کیا ہے؟
یہ وہ جو فطرت آلودہ ہو گئی نا، دنیا کی محبت ہو گئی ہے، حسد پیدا ہو گیا ہے، لالچ پیدا ہو گیا ہے، جو ہے وہ نفس پرستی آ گئی ہے، دنیا پرستی آ گئی ہے، اس کو جو ہے وہ صاف کر دو تاکہ فطرت کے مطابق جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چلنے لگ جائے۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ یہ صلاحیت جو ہے نا، یہ دو چیزیں پھر سمجھ لیں، ایک یہ ہے کہ فطرت سلامت ہو اور عقل بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو، تو ایسا انسان حکیم انسان ہے، اور حکیم انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، معرفت رب اسے اس صلاحیت کی بدولت جو ہے وہ میسر آ جاتی ہے، اور وہ اپنے مالک کا اس کا شکر گزار ہوتا ہے، ناشکرا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسے چونکہ سمجھ آ گئی ہے کہ اچھائی کی کیا اہمیت ہے اور برائی کا کیا نقصان ہے، لہٰذا اس کے اندر یہ عزم ہوتا ہے، اس کے اندر یہ عزیمت ہوتی ہے، اس کے اندر یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اچھائی کو، خیر کو سر بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ سرگرم رہتا ہے، اور منکرات جو ہے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس رستے میں آنے والی مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں، کیونکہ وہ تو آئیں گی نا جب آپ اچھے کام کے لیے کھڑے ہوں گے، تو وہ ان کا حوصلے سے مقابلہ کرتا ہے، بزدلی نہیں، ہمت سے اس کا جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے۔ اور یہاں نوٹ کر لیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے ہیں نا، سب کے سب حکیم انسان تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو پیغمبری دی ہے نا، تو وہ ان کی فطرت بھی سلامت ہوتی تھی، اور عقل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ جو ہے وہ دی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر اگلی چیز کیا ہے کہ اللہ ان کو پیغمبر بھی بنا دیتا تھا۔ بس بات صرف اتنی ہے لقمان کی کہ اللہ نے اس کو پیغمبر نہیں بنایا، باقی وہ شرک نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں، ویسے چونکہ پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے نا، تو لیکن پھر بھی اس میں سے رہنمائی تو ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبری تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں دی ہے نا، وہ جس وقت نوجوان تھا، نوجوان پورا جوان بھی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے پورے جوان بھی نہیں تھے۔ ایک لڑکا قرآن کریم کے اندر ہے، جب انہوں نے بت توڑے ہیں تو وہ جو قوم کے لوگ تھے، وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بت کس نے توڑے؟ انہوں نے کہا ایک لڑکا ہے جو ان بتوں کو جو ہے وہ برا بلا کہتا۔ تو وہ اس وقت انہوں نے اپنا کوئی تعارف پیغمبر کا تو نہیں کروایا تھا، لیکن آپ دیکھیں اس وقت بھی وہ بتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہ رہے ہیں، حرم کے اندر بت ہیں، لیکن کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کو پوجا ہو، کبھی ان کی ستائش کی ہو۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم انسان تھے، ان کے بارے میں کوئی بندہ جو ہے نا، وہ کوئی ایسی پرانی تاریخ، بھئی پیغمبر جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو سارا مکہ ہی جو ہے وہ ایسا کام لگا ہوا ہے نا۔ ورقہ بن نوفل، ایک اور شخصیت زید، لیکن ایسے لوگ ہوتے تھوڑے ہی ہیں۔ وہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں ہی ایسے لوگ جو ہے وہ کوئی خوش قسمت، خوش بخت جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ بچا لیا، ورنہ کچھ نہ کچھ متاثر جو ہے وہ فطرت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال لقمان کے بارے میں یہ بات ہے کہ لقمان جو تھے وہ اللہ نے ان کو فطرت سلیم دی تھی، سمجھ دی تھی،
جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے مالک کو پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جو تھی وہ ان کی یوں سمجھ لیں کہ ترجیحات میں اول ترجیح تھی. اور نیکی جو ہے، خیر جو ہے، نیکی صرف یہی نہیں آپ سمجھیں کہ جی نیکی قرآن پڑھنا ہے. نیکی یہ بھی نیکی ہے نا، غریب کو کھانا کھلانا ہے، مسکین بیمار کی تیمارداری کرنی ہے، کسی گرے ہوئے کو اٹھانا ہے، ماں باپ کا لحاظ کرنا، یہ سارے نیکی ہے نا. تو نیکی کو ترقی دینا اور برائی کو روکنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کے لیے حوصلہ، ہمت، یہ تھے اصل کے اندر جو ہے وہ لقمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں جو ہے وہ جو قافلے آتے تھے نا حج کے لیے، تو ان کو جو ہے وہ دعوت دیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ ایک حج کے لیے آنے والے کسی قافلے کو ملے، ان کو آپ نے جو ہے وہ اپنی وہ دعوت جو ہے وہ دی. تو جب دعوت دی تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا آپ کی باتیں جو ہے نا، اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں بھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ پھر تم مجھے وہ سناؤ. تو اس نے وہ اپنے سامان میں سے کتاب نکالی تو وہ سنانے لگ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کی تائید کی، لیکن ساتھ فرمایا کہ میرے پاس جو باتیں ہیں نا، جو میں بات کر رہا ہوں، یہ اس سے زیادہ سچی ہے، اس سے زیادہ پیٹنٹ ہے جیسے کہتے ہیں نا. یعنی یہ وحی کی بنیاد پر بات ہے. وہ جو باتیں سنائی گئی تھی نا، اس کو کہتے تھے صحیفہ لقمان. یعنی وہ لقمان لوگ پھر کسی نے بنا لے ہوں گے نا وہ اس کی نصیحتیں. یہاں اللہ نے بھی تو بیان کیا نا، اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آج تو نہیں پڑھیں گے لیکن اگلی دفعہ اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے. تو اس کو پھر کتابی شکل جو ہے وہ دے لی، پھر وہ اس کو وہ پڑھتے تھے صحیفہ لقمان. بہرحال یہ لقمان جو ہے، اس کی جو نصیحتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں، ان کا وقت بھی سمجھ لیں. ویسے قرآن حکیم کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے سپارے کے آخر پہ جائیں گے تو یہ ملے گا. ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں نصیحتیں کی. اور کبھی وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پیغمبر بھی نصیحتیں کر رہے ہیں، اور ادھر لقمان جو پیغمبر نہیں ہے لیکن حکیم انسان ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحتیں کر رہا ہے. تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بس کوئی آخری وقت تھا. تو اس میں بڑا سبق ہے کہ پیغمبر اور سمجھدار یا حکیم انسان جو ہے اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے. اپنی دیکھیں اولاد کے بارے میں انسان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کنسرن رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، فکر مند ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو اب دیکھیں وہ ان کی فکر کیسے ہے اور ہماری فکر جو ہے وہ کیسے ہے. ایک بات اور اس کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ جو یہاں یہ باتیں لقمان کی بیان ہو رہی ہیں نا، یہ اس وجہ سے بیان ہو رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو آپ کی دعوت جو ہے اس کو نوجوان بھی قبول کر رہے تھے. ایک اچھی خاصی تعداد نوجوان مطلب یہ ایک تو ہوتا ہے جوان، ایک ہوتا ہے نوجوان و جوان ہونے سے پہلے، ٹین ایجر جس کو کہہ دیتے ہیں. اچھا وہ نوجوان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے نا تو پھر وہ ادار نہیں رکھتا.
وہ کہتا ہے کہ جی بس اس کو پھر ابھی جو ہے وہ مان لیتے ہیں، جبکہ جو زیادہ عمر کا ہو جائے نا وہ ادھار کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اچھا جی پھر کوئی ویلا آیا تو پھر عدت عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ بھی ہے، ایک تو یہی وجہ ہے کہ آدمی کی ایک عمر ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو اس طرح کے کام کئی سارے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، یہ خود کش حملہ اور یہ جو اس طرح کے جو کام ہیں یہ کتنی عمر والے لوگ کرتے ہیں، ایک میرے جیسے نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے گوڈیاں لاکھ تو گوڈیاں تو رہ گئے، لیکن اگر سلامت بھی ہو تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی عمر کے آپ کبھی دیکھیں گے تو اسی عمر کے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ بات بھی آپ کو سمجھا دوں، اس کی وجہ کیا، دیکھیں یہاں اگر ہم بات کریں نا کہ جی دیکھیں گھر کے اندر جو ہے وہ پردہ ہونا چاہیے، شرعی پردہ۔ اب یہاں کوئی بوڑھا بیٹھا ہو، کوئی درمیانی عمر کا بیٹھا ہو، کوئی نوجوان بیٹھا ہو، وہ نوجوان کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا تو اس کی کیا خواہش ہوگی؟ اس کی خواہش ہوگی کہ ہمارے گھر میں آج ہی ایسا ہو جانا چاہیے، لیکن ابے دی کی خواہش ہوئے گی، ابے دی خواہش یہ ہوئے گی کہ یار میں اس کو خام خواہ درس میں ساتھ لے گیا، اس دا ہو گیا دماغ خراب، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ابے کو یہ پتا ہے کہ میرے جوائیاں نے میرے گھر آنا ہے، وہ میرے داماد آئیں گے، تو پھر تو یہ بات تو بڑی دور تک چلی جائے گی نا، تو وہ اس وجہ سے اچھا پھر چلو یہ تو جو ہے جو بھی ہے، ابھی میری 2 بیٹیاں رہتی بھی ہیں شادی کرنے والی ہیں، یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی آپ سوچ کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو سارا ہی نظام تال پٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے وہ اگر بیٹھا ہوگا تو اس کو پتہ چلے کہ جی یہ سود حرام ہے اور کم تولنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ تو کہے گا کہ ہنے آج تو ہی کم تولنا بند کر، پر وہ کیونکہ اس نے تو روٹی گھر سے جا کے کھانی ہے نا، لیکن وہ ابے نے آٹا گھر لے کے جانا ہے، وہ اس نے خرچہ کرنا ہے، اس وجہ سے وہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، ہر مولوی دی ہر گل دے اتے عمل ضروری نہیں ہوندا، کچھ گلاں سن کے بھی چلے جائی دیاں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے نوجوان کے اندر اور زیادہ، پھر جتنی عمر زیادہ ہو جائے نا اتنا پھر وہ معاشرے میں اس کے تحفظات جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اس کا کوئی تحفظ نہیں، کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایدہ معاشرے چاہے جڑ نہیں لگی، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بہنوئی ناراض ہو جائے گا تو کی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو کہے گا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن وہ ابا نہیں کہے گا کہ ہوتا ہے تو ہو جائے۔ تو یہ اصل کے اندر جو اچھا اب وہ نوجوان ایمان لا رہے تھے اور گھر والے جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کر رہے تھے۔ اچھا پھر مسئلہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایدہ کوئی سورس نہیں ہے، انہیں روٹی کھان دے ٹائم گھر ہی جانا ہے، کپڑے انہیں گھروں ہی جا کے لینے ہیں، پھر گھر والے ہو دے تے کی دباؤ دین گے، کہیں گے جا جنہیں تینوں یہ پڑھایا وہ دے کولوں روٹی کھا، اسے کولوں کپڑے پائے، اسے کول سو جا کے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں کہتا ہے انہوں رہائش بھی دے تے تینوں سنبھالے بھی، تو وہ پھر اسی طرح کہتے تھے کہ جاؤ جو تمہیں پڑھاتا ہے پھر اسی کے پاس جاؤ۔ تو بہرحال یہ صورتحال تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے لقمان کی ان نصیحتوں کا جو وہ تذکرہ کیا ہے اور جو ہے وہ یہ واضح کیا ہے کہ دیکھو تمہاری شخصیتوں کے اندر یہ تضاد کیوں ہے، تم ایک شخص کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہو، یعنی لقمان کو ایک بڑا دانا انسان سمجھتے ہو،
اور دوسری طرف محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرتے ہو، حالانکہ جو باتیں آج محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کہہ رہے ہیں، یہی باتیں جو ہے وہ عرصہ پہلے لقمان نے بھی کہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس میں آپ کو جو ہے وہ یہ واضح بھی ہو جائے گا کہ وہ جو نصیحتیں لقمان نے اپنے بیٹوں کو کی تھی وہ عین اسلام ہے، عین دین ہے، اس لیے کہ وہ فطرت کی جو ہے وہ پکار ہے۔ البتہ یہ سمجھ لیں کہ جو وحی ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے، فطرت محفوظ نہیں ہوتی۔ جب میں نے ابھی آپ کو بتایا اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، فطرت کی بات کو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے جس طرح وحی محفوظ ہوتی ہے یا پیغمبر جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، جو ہے نا وہ ہو بھی سکتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی حکیم انسان 100% فطرت پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اندر کمی بیشی بھی ہو، زیادہ نہ ہو۔ بہرحال تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ اگلی دفعہ ہم اس کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ البتہ ایک آیت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بنے۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور میں عرض کر دوں، وہ بھی اسی کا حصہ، اسی درس کا یہ حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ محسن کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، پیغمبر کی تعلیمات ہیں، اس کے بغیر اللہ سب سے بڑا محسن تو اللہ ہے، تو کیسے آدمی جو ہے وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جو فطرت ہے وہ فطرت جو ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو محسن ہے اس کا شکر، نہ شکری نہیں بلکہ محسن کا شکر، یہ فطرت کے اندر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو پیدا ہونے کے بعد سب سے زیادہ وہ کس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا ہے؟ ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے نا کہ مجھے جب بھوک لگتی ہے، مجھے دھوپ لگتی ہے، مجھے سردی گرمی، کسی طرح کے جو بھی حالات ہیں اس میں میرا ساتھ کون ہے؟ میری محافظ، مجھے تحفظ دینے والی کون ہے؟ میری ماں ہے۔ لہٰذا جو ہے نا وہ اپنی ماں کو محسنہ سمجھتا ہے، اور وہ صرف یہی نہیں ہے کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ شکریہ کہہ دیا بات ختم ہو گئی، بلکہ محسن کے ساتھ ایک تعلق، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ ماں دور جائے، تھوڑی دیر نظروں سے دور ہونے لگے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ باپ بھی میرا محسن ہے، ورنہ وہ باپ کے پاس بھی نہیں آتا۔ بچے کو باپ اگر اٹھا کے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے تو وہ بچہ جو ہے وہ اپسٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ وقت بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ اکیلی ماں نہیں ہے، ماں کو بھی کوئی جو ہے نا وہ تحفظ دے رہا ہے، کوئی خرچہ کما کے لا رہا ہے، اور وہ پھر باپ کی پہچان ہوتی ہے تو وہ پھر اب باپ کو بھی محسن سمجھتا ہے۔ تو یہ شکر ہے کہ وہ اپنے باپ پر بھی اعتماد کر رہا ہے، اپنی ماں پر بھی اعتماد کر رہا ہے۔ پھر اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کا پتہ چلتا ہے، عزیز و اقارب کا، رشتہ داروں کا پتہ چلتا ہے۔
تو جس کو بھی وہ سمجھتا ہے نا کہ یہ میرا محسن ہے، اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اسے اپنی تحفظ کا ضامن جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ لوگ، کسی نے آگ کی پوجا کرنی شروع کر دی، کسی نے سورج کی پوجا کرنی شروع کر دی، کسی نے جو ہے وہ زمین کو ماں بنا لیا، تو یہ تصور کہاں سے آ گئے؟ ایسے نہیں آئے۔ دیکھیں جس طرح ماں پالتی ہے اسی طرح زمین بھی پالتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب بچے نے تو سمجھا کہ مجھے کون پال رہا ہے، مجھے ماں پال رہی ہے، تو سیانے نے کی سمجھا؟ زمین پال رہی ہے، کیونکہ ہن اصل میں اب یہ نوکریاں دکانیں کھل گئی ہیں نا، تو اس وجہ سے، ورنہ آپ آج سے کوئی 100 سال پیچھے جا کر ذرا دیکھیں، روزی کا سب سے بڑا سورس کون سا ہے؟ زمین ہے۔ اور ایک مشہور بات تھی کہ جنہیں زمین ویچی انہیں ماں ویچی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں بھی پالتی ہے، زمین بھی پالتی ہے، ماں ہی بیچن لگ پیا زمین بیچ کے۔ تو وہ بیچتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ جی زمین تو پھر وہی بیچے جو ماں بھی بیچ سکتا ہے۔ شادی ہوتی تھی نا، تو لڑکی کی شادی سے پہلے وہ پوچھتے تھے یہ لڑکا دولہا جس کو بنانا ہے اس کی زمین کتنی ہے؟ کیوں پوچھتے تھے؟ وہ سکھیرا صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بھی یہی مثالیں ہوں گی۔ وہ کہتے تھے عورت دا دوسرا خسم زمین ہوندی ہے، کہ بندہ مر بھی جائے گا تو زمین ہوئے گی تو عورت اپنے آپ بھی پال لے گی، بچے بھی جو ہون گے کو 2-4 تو انہوں نے بھی پال لے گی۔ آج کل وہ پینشن آ گئی، نوکریاں آ گئی ہیں، کوئی دکانیں کاروبار آ گئے، اس وجہ سے جو ہے وہ زمین کی وہ نہیں رہی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں لوگوں نے زمین کو ماں کہنا شروع کر دیا، دھرتی ماتا، اس کو ماں بنایا۔ تو اچھا اسی طریقے سے کسی لوگوں نے غور کیا نا کہ زمین آپ کو رزق دے ہی نہیں سکتی سورج نہ ہو، تو سورج نہ ہو تو یہ تو نظام ہی سارا ختم ہو جائے۔ پھر تہاڈی فصل کتھے ہوئے تو کتھے پکے، تہاڈیاں روڑیاں کداں بتر آن۔ اچھا پھر وہ کسی نے تصور یہ بنا دیا کہ سورج بھی پھر وہ بھی پھر رب ہی ہے، اس کی بھی پوجا کرو، اس کی پرستش شروع ہو گئی۔ آگ پر کھانا پکاتے تھے، وہ اس کے بغیر کھا نہیں سکتے، آگ کی پرستش جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ یہ فلسفے اس طرح کے جو ہے وہ بنے نا، تو اصل کے اندر ہر چیز کو اپنا محسن سمجھا گیا۔ تو محسن جو ہے پھر اس کا شکر اسی طریقے سے ہی ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عقل کے ساتھ، یہ سارا سفر جو ہے وہ انسان نے عقل کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری ماں جو ہے وہ میری محسنہ ہے، لیکن میری ماں کے اندر یہ محسن ہونے کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے۔ زمین میری محسنہ ہے، میں پلتا ہوں، لیکن زمین کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ سورج جو ہے اس کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، میں یہاں زندہ ہوں، لیکن سورج میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ لہذا ماں بھی محسنہ ہے اور اللہ بھی محسن ہے۔ تو سب سے بڑا پھر محسن کون ہوا؟ اللہ ہو گیا سب سے بڑا۔ یہی اصل کے اندر وہ ہے نا قرآن حکیم میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ انسان غور و فکر کرے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ تم غور و فکر کرو تو تم حقیقت
تاکہ تمہاری رسائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ البتہ نماز، روزہ، حلال حرام بہت ساری چیزاں جڑیاں نا وہ پیغمبر تو بغیر نہیں پتہ چل دیاں، وہی تو بغیر نہیں پتہ چل دیاں۔ لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، غریب کو کھانا کھلانا، یتیم کی سرپرستی کرنا، بیمار کا علاج کروانا، ٹھیک ہے، ظلم سے باز رہنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ اسلام ہے یا نہیں ہے اسلام؟ یہ فطرت بتا دیتی ہے، یہ چیزیں فطرت بتا دیتی ہے۔ البتہ فطرت سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میں نماز کداں پڑھنی ہے، روزہ کداں رکھنا، حج کداں کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں پتہ چلے گا، فطرت سے یہ نہیں پتہ چلے گا، یہ پیغمبر بتائے گا۔ آج اگر آپ غور کریں تو یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، یہ کس تعلیم کی بنیاد کے اوپر رکھتے ہیں؟ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ تو جب یورپ آپ چلے جاتے ہیں تو وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ کم نہیں تولتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ظلم نہیں کرتے، تو وہ یہ بھی دین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی دین ہے، لیکن وہ کوئی کسی پیغمبر کے کہنے پر تو نہیں کرتے، وہ فطرت کہتی ہے، فطرت کی پکار جو ہے اس کو پہچانتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر وہ بھی دین کے ہی ایک حصے پر وہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ پیغمبر کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے۔ ہم دودھ میں پانی ڈال کر بھی جو ہے وہ پیغمبر کو مانتے ہیں، کم تول کے بھی پیغمبر کو مانتے ہیں، جھوٹ بول کے بھی پیغمبر کو مانتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آیت پڑھ لیں جی ہم پوری۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی تاکہ وہ اللہ کا شکر کرے، شکر کرنے والا بنے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا وہ اپنی ذات کو فائدہ دے گا، شکر کیا ہوا شکر اس کی اپنی ذات کے لیے مفید ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، ناشکری کرے گا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، یعنی شکر کا فائدہ بھی اس کو ملے گا، جس طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب ہے اور وہ بھی شدید عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔